السلام علیکم دوستو، 4 دسمبر کی کال لے کر خالد سیف الدین آپ کے ساتھ بات کریں گے آج کی مارکیٹ پہ، کل کی پاسبلٹیز پہ اور تھوڑا سا ٹریڈنگ فلسفہ۔ سب میں پہلے مارکیٹ کی آج کی کہانی دیکھیے۔ آج کی مارکیٹ میں جو سلائیڈ ہے اس میں کوئی حیرت مجھے نظر نہیں آتی، اور اگر آپ نے آج میرے خیال میں سوشل میڈیا اور فری گروپس پہ بھی اپڈیٹ ہوا تھا، صبح 10 بجے ہی میں نے آپ کو ریمائنڈر دے دیا تھا کہ آپ نے کہاں پہ فوکس کرنا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ مارکیٹ کا آغاز اصل میں مجھے کنفرمیشن دے رہا تھا واٹ کوڈ ہیپن، کیونکہ مارکیٹ جس طرح اوپر کھلی اور اس کے بعد جس طرح وہ ٹریڈ ہوتی ہوئی نظر آئی، تو اس کے بعد مجھے کوئی زیادہ حیرانی نہیں تھی مارکیٹ پہ۔ مارکیٹ کل کے سلائیڈ کے باوجود گیپ اوپننگ اسٹارٹ دیتی ہے اور اسٹارٹ کے ساتھ ہی نیچے آ جاتی ہے، اور 167 235 175 لیول پہلے ہی قرار دیا جا چکا تھا کہ جو پریشر اور ایگزاسشن لے کر آئے گا، اور ہم نے کہا تھا کہ 168 045 سے پہلے تو اس کے بغیر سسٹین کیے بغیر تو کوئی امید بھی مت رکھنا کہ کوئی ریکوری ہونے کے چانسز ہیں۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں ویسا ہی ہوا، پھر مارکیٹ 167 175 کو توڑتی ہے تو 1000 پوائنٹ اور نیچے چلی جاتی ہے۔ تو اگر آپ چارٹ کو دیکھ رہے ہوں، والیوم بارز کو دیکھ رہے ہوں، تو آپ کو چیزیں ذرا بہتر طور پہ سمجھ آئیں گی۔ مارکیٹ میں اگر کل کے ہائی سے میں دیکھوں تو اب تک 3174 پوائنٹ ڈاؤن ہو چکی ہے، صرف آج 1497 1497 پوائنٹ نقصان میں کلوز ہوئی، 11% والیوم بھی کم ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چینج آف ہینڈ ہمیں نظر آتا ہے پہلے 2 گھنٹوں میں، کیونکہ وہاں ہمیں والیوم بھی نظر آئے، تو اچھی پروفٹ ٹیکنگ بھی ہوئی اور چینج آف ہینڈ بھی ہوا، اور وہ ایکٹیویٹی واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد والا جو 12 بجے کے بعد کا سیشن ہے اس میں نہ والیوم تھے، ایون عام طور پہ جب مارکیٹ بند ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ والیوم ہمیں ایکسٹرا آرڈینری نظر آتے ہیں آخری 10-15 منٹ میں، وہ بھی نظر نہیں آیا ہمیں۔ انفیکٹ اگر ہم دیکھیں تو اوورآل ایک ہچکچاہٹ کا مظاہرہ ٹریڈر انویسٹر ہمیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنے کی اور آپ کو سمجھائی جا چکی ہیں۔ اب اگر آپ سمجھ رہے ہوں آج کی سیشن کو، تو اب کل کیا پاسبلٹی ہے؟ دیکھیے، ویسے 2 سیشن جس طرح کلوز ہوئے ہیں کل کا اور آج کا، خاص طور پہ وہ مارکیٹ میں بیئرز کی ممکنہ ڈومیننس پہ پوائنٹ کرتا ہے کہ بیئرز میں طاقت زیادہ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اب اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ کل کی ویڈیو میں آپ کو پہلے ہی 165 955 کو کی اہمیت کو واضح کیا گیا تھا کہ اس لیول کے نیچے بیئرز کی اگریشن ہو سکتی ہے، اگر آپ نے پچھلی ویڈیو میں نوٹس کیا ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لیول اور ٹریگر کو پریسائسلی فالو کریں گے تو جو ڈائریکشن ہے اس کو سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ اب آنے والے سیشن میں ویسے تو یہ ریزسٹنس ہے، کیونکہ مارکیٹ کی کلوزنگ جو ہے 166 145 کے پاس ہے، مگر یہ آلموسٹ وہیں ہے۔ تو یہ جو ریزسٹنس ہے اس کو میں کل سپورٹ کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تو بلز کو کچھ کرنا ہے، ریکوری کی کوشش کرنی ہے، ریکوری تو کیا کہیں، پریشر کو کم کرنے کی اگر کوشش کرنی ہے، جو ڈکلائننگ مومنٹم ڈیولپ ہوا ہے اگر اس میں کمی پیدا کرنی ہے تو کم سے کم 166 275 165 کے اوپر ہی رہنا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو پہلا اسٹیپ ہو گیا، تو کل ہم اس کو سپورٹ کے طور پر دیکھ سکیں، ٹھیک ہے جی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر ایگزاسشن ہی ہے، اور اگر بلز کو سیریس ایفرٹ کرنی ہے تو اور آگے جانا پڑے گا۔ 166 900 تک مجھے بلز کی ایفرٹس پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی بھی وقت وہ پروفٹ ٹیکنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہیں۔ جیسے آج بھی دیکھ لیجئے کہ اگر آج کی مارکیٹ دیکھیں آپ تو 168 165 کا 160 کا ہائی لگایا کل کی کلوزنگ سے، یہ اوپر تھا، یعنی کہ مارکیٹ پازیٹیو گئی، اس کے بعد پھر نیچے آنا شروع ہوئی۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو 166 900 سے پہلے کوئی حوصلہ افزا یا امید افزا ایفرٹس ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے۔ بصورت دیگر جس طرح میں نے کہا 166 165 کے نیچے انڈیکس میں ایگزاسشن ہوگی، اور 165 955 اگر انڈیکس توڑتا ہے
اور اس کے نیچے پریشر ڈیولپ ہوگا تو بیئرز میں شاید ایگریشن بھی دیکھا جائے. اور کل مجھے ایسا لگتا ہے کہ والیوم میں کمی کی پاسبلٹی ذہن میں رکھنی چاہیے. کل والیوم میں کمی ہو سکتی ہے. میں نے کل کی ویڈیو میں کہا تھا کہ مارکیٹ نے, میں نے کچھ پوائنٹس بھی بتائے تھے, مجھے بھی یاد نہیں ہے کتنے پوائنٹ, کہ اوور آل 3-4 سیشن میں مارکیٹ نے اتنے پوائنٹ گین کیے, تو مارکیٹ کے پاس روم موجود ہے. تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کے پاس روم موجود ہے, کہ وہ نیچے جانے کی جگہ ہے, کہ وہ نیچے اگر جا بھی رہی ہے تو کم بیک کر سکتی ہے, پرووائڈڈ کہ بیئرز میں تسلسل نہ رہے. اگر بیئرز میں تسلسل رہا تو پھر وہ سب ختم ہو جائے گا, پھر تو وہ نیچے کھینچنا شروع کر دے گی اس کو. تو وہ تسلسل قائم رہتا ہے یا نہیں, وہ ہمیں دیکھنا ہے, کیونکہ ابھی 2 سیشن میں تو تسلسل نظر آ گیا ہے, کل کے اور آج کے سیشن میں. تو دیکھتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے. جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں لیول ٹریگر, ان کو فالو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہتر طور پہ سمجھ پائیں گے. ٹریڈنگ فلسفی جو ہم آپ کو بات کر رہے ہیں آج, اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ سگنل تو دیتی ہے, سمجھ میں ان کو آتا ہے جو ایموشن سے نہیں, سمجھداری سے کام لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ لیولز کو سمجھتے ہیں اور جذبات کے پیچھے نہیں بھاگتے تو پھر وہاں سے ان کے درست فیصلے شروع ہوتے ہیں اور ڈاؤٹس ان کے ختم ہوتے ہیں. ڈسپلن بہت ضروری ہوتا ہے, اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ٹریگرز کو سمجھیں. ٹریگرز اگر سمجھیں گے, جس طرح آج صبح 10 بجے میں نے بتا دیا تھا کہ کون سے ٹریگر ہیں جو آج آپ کو ڈیسیشن دے دیں گے, اور پھر آپ نے دیکھ لیا, میرے خیال میں تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ فیصلہ ہو گیا, آدھے پون گھنٹے میں. تو اگر ٹریگرز کو آپ سمجھ لیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کسی حد تک پریڈکٹیبل ہو جاتی ہے. 100% پریڈکٹیبل کہنا تو غلط ہوگا, کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ یہ مارکیٹ ہے, اٹ از اے آکشن. اس میں ہیومن بیہیویئر, سینٹیمنٹ انوالو ہے, ٹرینڈ ہے, ایکسٹرنل تھریٹ ہے, انٹرنل سچویشن ہے, ٹیکنیکلز ہیں, فنڈامنٹلز ہیں. تو یو کین ناٹ سے کہ 100% پریڈکٹیبل ہے, بٹ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کو فالو کریں تو آپ ایٹ لیسٹ اپنی پریڈکشن تھوڑی بہت کر سکیں گے. اور سب میں بڑا فائدہ اس کا کہ اپنی رسک مینجمنٹ کر کے کسی بڑے لاس سے بچ سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کر ہی سکتے ہیں, گارنٹیڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں لفظ گارنٹیڈ یوز کروں گا. پریڈکٹیبل کے لیے مارکیٹ میں گارنٹیڈ لفظ یوز کرنا غلط ہوگا, ظاہری بات ہے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. مگر بہرحال اس بات کے لیے, رسک مینجمنٹ کے لیے میں لفظ گارنٹیڈ یوز کروں گا کہ اگر آپ ٹریگرز کو سمجھے. اور میں روزانہ بہت زور دیتا ہوں, ڈیلی ریپ اپ پہ اتنا ٹائم لگاتا ہوں, اس کے چارٹ بناتا ہوں, دکھاتا ہوں, ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ بتاؤں آپ کو کہ کل کیا ہونے والا ہے. یہ سب سیکھنے کے لیے, سیکھنا چاہتے ہیں اپنا فائدہ کریں گے. ہر وقت پوری زندگی کون کس کو فالو کرتا ہے, کس نے کب تک رہنا ہے, تو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کیجیے, کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور اگر سیکھنے اور سمجھنے کی خواہش آپ رکھتے ہیں تو میری ٹیم سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو بھرپور اس کے راستے بتائیں گے کہ ہم کس کس طرح آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں. شکریہ. ویڈیو پہ کمنٹ کرنے والوں کا بھی شکریہ, اور ویڈیو دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. اور اگر اچھی لگے, پروفیٹیبل لگے تو اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کیجیے. اللہ حافظ.